السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں نوید اختر ہاشمی۔ جیسا کہ ذوق ٹی وی پہ ہماری کام کی بات سے نام سے سیریل جاری ہے، تو آج قسط نمبر 60 یعنی 60 لے کے حاضر ہوں۔ تو بیسیکلی کام کی بات کا ایک لائن میں انٹروڈکشن دیتا چلوں، یہ وہی اچھی باتیں ہیں جو کہیں سے ہمیں ملی ہیں۔ تو میں نے اس کا فوکس رہا کہ کسی مثال یا سٹوری کے ذریعے میں بات کو وضاحت کرتا ہوں۔ باتیں وہی ہیں جو اچھی باتیں ہمیں ملتی ہیں کہیں سے، جو پڑھنے کو ملتی ہیں یا سننے کو ملتی ہیں، یا کہیں ہم دیکھتے ہیں یا ہماری کوئی آپ بیتی ہیں جس نے ہمیں کوئی سبق دیا ہو، تو وہ میں آپ تک ٹرانسفر کر رہا ہوں۔ تو اس لیے آج چلتے ہیں ٹو دا پوائنٹ کام کی طرف، پھر آج اینڈ پہ تھوڑا سا انالیسس کرتا چلوں گا۔ تو ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ جیسے آج کل سیلاب کا دور ہے، تو بہت زیادہ سیلاب آئے ہیں۔ تو سیلاب کا ایسی پرانے وقتوں کی بات ہے کہ گاؤں میں سیلاب آ گیا تو پورا گاؤں جو سا تھا وہ ڈوب گیا۔ تو اسی گاؤں میں ایک سونار کی دکان بھی تھی، وہ بھی بہہ گئی، اور وہاں ایک کسان بھی تھا۔ وہ دونوں دوست تھے۔ تو جب سب کچھ بہہ گیا تو سونار اور کسان نے سوچا کہ کیوں نہ کہیں کسی اور شہر میں جا کے تو ہم اپنا کاروبار کریں یا کوئی اپنا رزق کما سکیں، اپنی زندگی بچا سکیں سروائیول کے لیے۔ وہ دونوں نے وعدہ کیا کہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے اور ایک دوسرے کی مدد کریں گے اور ایک دوسرے کی سروائیول میں مکمل ہیلپ کریں گے۔ یہ کر کے وعدہ کر کے وہ وہاں سے چل پڑے۔ تو جب نکل پڑے تو رستے میں نکلتے نکلتے آگے گئے تو آگے ایک جنگل آ گیا بہت بڑا۔ جب جنگل آ گیا بہت بڑا تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ خیر انہوں نے نکلنا تھا آگے، کسی دوسرے شہر کی طرف انہوں نے اپروچ کرنا تھا۔ تو پرانے وقتوں میں شہر بہت دور دور ہوتے تھے، آپ کو پتہ ہے کہ کئی کئی کلومیٹر جو سا تھا وہ پیدل چلتے لوگ تو وہاں تک پہنچتے۔ خیر جنگل میں جب وہ گزرے رکے تو سونار تھک گیا، کیونکہ سونار بیسیکلی جو سا تھا وہ دکان پہ بیٹھنے والا بندہ تھا، جبکہ کسان محنت مزدوری والا تھا، وہ زیادہ چل سکتا تھا۔ مگر سونار ایک موقع پہ آ کے تو تھک گیا۔ تو جب وہ تھک کے بیٹھ گیا، اس نے کہا مجھ سے تو نہیں چلا جاتا اور مجھے بھوک بھی بہت لگی ہے، جاؤ جا کے میری بھوک کا بندوبست کرو کچھ۔ ٹھیک ہے، وہ اپنے دوست کے لیے اس نے کہا میں کرتا ہوں کچھ۔ وہ تھوڑا سا آگے نکل گیا، آگے نکلتا نکلتا دیکھا تو ایک اس کو شیر نظر آیا۔ جب اس نے شیر دیکھا تو وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا وہ شیر تو مجھے مار دے گا، مگر شیر نے اسے کچھ نہ کہا۔ خیر وہ وہاں سے اب بھاگنے لگا تو شیر نے اس کو آواز دی کہ بھائی میری بات سن لو۔ وہ کسان بڑا پریشان ہو گیا، اس نے کہا ہے شیر انسان کی آواز میں کیسے بول رہا ہے؟ اس نے کہا تم پریشان نہ ہو، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ مجھے کچھ دیر کے لیے زبان دے دے، کیونکہ میں بڑی تکلیف میں ہوں۔ کسان نے کہا کہ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا میرے پاؤں میں بہت بڑا ایک کانٹا لگا ہوا ہے جس کی وجہ سے میں چل نہیں سکتا، اور اس نے میرے پاؤں میں زہر پھیلا دیا ہے، اور میں بیمار پڑا ہوں اور میری کوئی ہیلپ کرنے والا نہیں ہے۔ کسی طرح یہ کانٹا میرے پاؤں سے نکال دو تو میں تمہاری کوئی مدد کر سکوں گا۔ خیر کسان نے حوصلہ کیا، اس نے کہا کہ میں ایک بات پہ، ایک شرط پہ تمہیں آزاد کرتا ہوں یہ تمہارا کام، کہ تم مجھے کوئی نقصان نہیں دو گے۔ شیر نے کہا کہ نہیں، میں تو تمہاری مدد لینے کے لیے یہاں منتظر ہوں، میں تمہاری خیر خواہی چاہتا ہوں، میں تمہاری دشمنی نہیں کروں گا، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ خیر اس بندے نے ہمت کی اور وہ شیر کے جو سا تھا کانٹا جو آر پار ہوا تھا، جو اس سے درد بہت زیادہ تھی، اس نے وہ نکال دیا۔ تو شیر اس کے بعد تھوڑا سا ٹھیک ہو گیا۔ تو اس نے کیا کیا، کپڑا نکال کے تو اس کو وہ باندھ دیا۔ تو شیر نے خود ہی اسے بتایا کہ وہ ایک جڑی بوٹی ہے، وہ جڑی بوٹی جو سی ہے نا، تم یہ میرے پاؤں پہ لگا دو گے تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اس نے جڑی بوٹی جو سی تھی وہ کسی طرح اس نے منہ میں چبا شبا کے پیس کے تو اس نے لگا دی۔ جب لگا دی تو شیر ٹھیک ہو گیا۔ تو اسی طرح وہ شام تک بیٹھے رہے۔ اس نے کہا کہ تم کیسے یہاں آنا ہوا؟ اس نے بتایا کہ ایسے ایسے ہم دو دوست ہیں، میرا ایک دوست ہے اس کو بھوک لگی ہے، تو میرے لیے کچھ کھانے کا سامان اگر مل جاتا تو کوئی درخت یا کوئی چیز کچھ کھانے کو مل جائے، مجھے بھوک لگی اور میرے دوست کو بھی بھوک لگی۔ شیر نے کہا کہ کچھ دن پہلے یہاں دو شکاری آئے تھے، وہ ہمیں مارنا چاہتے تھے، میں نے اور شیرنی نے دونوں نے مل کر ان پر حملہ کر دیا۔ ان کے پاس کچھ ڈرائی فروٹس تھے بندے ہوئے، کیونکہ وہ جنگل میں شکار کرنے آئے تھے تو اپنا سامان ساتھ لے کے آئے تھے۔ وہ دونوں تو مار گئے مگر ان کا سامان موجود ہے، وہ تم لے سکتے ہو۔ شیر نے ان کو وہ سامان دے دیا۔ وہ بندہ بڑا خوش ہوا، جانے لگا۔ تو شیر نے کہا تم نے میری اتنی بڑی مدد کی ہے، ورنہ میں پڑے پڑے مر جاتا تو جنگل کی بادشاہی میری ختم ہو جاتی۔ تو میں تمہیں ایک اور مدد کرنا چاہتا ہوں۔ وہ مدد یہ ہے کہ کچھ دن پہلے یہاں شہزادہ اور کچھ لوگ آئے تھے، تو ایک بہت امیر شہزادہ آیا تھا، تو اس کے اوپر بھی ہم نے حملہ کر دیا۔
اس کے ساتھی جو ان سے تھے کچھ بھاگ گئے، اور مگر وہ شہزادہ مارا گیا، تو اس کا ہیروں کا ہار جو ان سا ہے اس کے گلے میں تھا، اس کے علاوہ اور کچھ اس نے قیمتی پوشاک پہنے ہوئے تھے، وہ بھی ہمارے پاس پڑے ہیں، وہ بھی تم لے جا سکتے ہو۔ تو وہ جب کسان نے دیکھا تو واقعی وہاں ہیروں کا ہار تھا اور قیمتی لباس تھا، اور وہ زرہ برق جو ہوتی ہیں وہ سارا کچھ تھا وہاں، وہ سارا کچھ سب کسان نے لے کے اس نے کہا جی مجھے اجازت دو۔ اس نے کہا جاؤ، تمہیں اجازت دی، تم نے میرا بھلا کیا تھا، میں نے تمہارا بھلا کر دیا۔ اب وہ جا کے واپس چلا گیا سنار کے پاس، جب سنار کے پاس گیا تو سنار کو اس نے کہا کہ یہ دیکھو یہ سارے زیورات ہیں، یہ ہیرے اور یہ کھانے کا سامان ہے۔ اور شیر نے آتے ہوئے اسے یہ بھی بتایا کہ یہ جڑی بوٹی ایسی ہے کہ جس کو بھی جتنی بھی بیماری ہو، جب اس کو یہ لگا دی جائے یا اس کو پلا دی جائے تو وہ بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ جانور ٹھیک ہو جاتا ہے، یہ جڑی بوٹی بہت کام کی ہے۔ تو کسان نے وہ جڑی بوٹی جو سی شیر کو لگائی تھی نا وہ چھوڑی، وہ کافی ساری بوٹی اس نے اپنے تھیلے میں بھی ڈال لی تھی۔ تو اس طرح اس میں کچھ بوٹی پڑی ہوئی تھی، اور اس میں کچھ کھانے کی چیزیں تھی، ڈرائی فروٹ، اور باقی جو زیور کا تھیلا جو سا تھا وہ علیحدہ تھا۔ اب کیا ہوا کہ جیسے ہی وہ سنار کے پاس گیا، اس نے ساری کہانی سنائی کہ میں نے ایسے ایسے یہ چیزیں حاصل کی ہیں، تو سنار کے دل میں لالچ آ گیا، اس نے کہا یہ کسان ہے، اس کو کیا زیورات کا پتہ، ہیرے جو ان سے ہیں کروڑوں کے ہیں، تو یہ شہزادے کے ہیں، بہت قیمتی ہیرے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں لے کے بھاگ جاتا ہوں، اس کو کون سا پتہ چلے گا، یہ آگے بھی غربت میں زندگی گزارتا رہا، اس کا کون سا پتہ چلے گا۔ خیر اس نے جیسے وہ رات کو سوئے ہیں تو سنار نے کیا کیا کہ وہ جو سا ہیروں کا تھیلا اٹھایا اور لے کے بھاگ گیا، اپنے دوست کی دوستی اس نے چھوڑ دی، حالانکہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، مگر اپنے لالچ کے لیے اس نے اس کو چھوڑ کے تو وہ بھاگ گیا۔ جب وہ بھاگ گیا تو وہ کسان جو ان سے صبح اٹھا تو اس نے دیکھا کہ کوئی زیور نہیں اور نہ ہی اس کا دوست۔ خیر وہ بڑا حیران ہوا، اس نے بڑا دکھ ہوا کہ میرے دوست نے میرے ساتھ کیا کیا۔ خیر جب وہ آگے چل پڑا، اس نے کہا چلو آگے چلتا ہوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں چلو کسی شہر میں مزدوری کرتا ہوں۔ آگے گیا تو دیکھا کہ ایک جو سنتلت تھی آگے، وہاں ایک بادشاہ جو سا تھا، اس کی بیٹی بہت بیمار تھی۔ تو بادشاہ نے یہ اعلان کر رکھا تھا کہ جو میری بیٹی کا علاج کرے گا میں اس کو آدھی سنتلت دے دوں گا، اتنی جائیدادیں دے دوں گا، مگر میری بیٹی کو بچا دے، کیونکہ اس کی اکلوتی ہی بیٹی تھی اور بادشاہ جو سا تھا وہ بوڑھا ہو چکا تھا۔ بادشاہ بہت پریشان تھا۔ خیر جب اس نے سنا کسان نے کہ ہیں کہ یہ بچی جو اگر میں اس کی بیٹی کو ٹھیک کر دوں گا تو اتنا زیادہ انعام ملے گا، وہ گیا، اس نے جا کے بتایا کہ میں جی اس مقصد کے لیے آیا ہوں۔ گارڈز نے پکڑ کے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ نے کہا کہ تم کوئی طبیب ہو؟ یہاں تو بڑے بڑے طبیب آئے ہیں مگر میری بیٹی ٹھیک نہیں ہو رہی۔ انہوں نے کہا جی میں طبیب تو نہیں ہوں، مگر میرے پاس کچھ ہے ایسا کہ میں اس کا علاج کر سکتا ہوں، مجھے موقع دیجیے۔ بادشاہ نے کہا اگر میری بیٹی کو کچھ ہو گیا، اس نے کہا جی میں ذمہ دار ہوں۔ خیر اس نے وہی جڑی بوٹی جو سی تھی وہ پیس کے جو سی وہ اس لڑکی کو پلا دی۔ جیسے اس لڑکی کو وہ پلائی تو تھوڑی دیر بعد لڑکی جو سی تھی وہ ٹھیک ہونے لگی، جنبش آنے لگی، وہ بے ہوش پڑی تھی، اس کو ہوش آنے لگا۔ آخر پورا دن گزرا تو وہ بچی بالکل ٹھیک ہو کے اپنے سیدھا سلامت ہو کے بیٹھ گئی۔ جب یہ سارا کچھ بادشاہ نے دیکھا تو بادشاہ بڑا خوش ہوا۔ اس نے کہا کہ میں نے تمام لوگوں کے سامنے یہ وعدہ دیا تھا کہ میں آدھی سنتلت دوں گا۔ اس نے آدھی سنتلت اس کسان کو دے دی۔ کسان نے وہ سنتلت بہت اچھی چلائی، کیونکہ ایماندار نیک بندہ تھا، اس نے لوگوں کے مسائل بھی حل کیے، چھوٹے لوگوں کی پریشانیاں سمجھتا تھا، ان کے مسائل بھی ان کے حل کیے۔ تو اس نے کہا جی پھر دیکھتا تو بادشاہ جو سا تھا وہ روتا، اور اس کی ماں روتی، اس کی بیوی روتی، اور جو لڑکی ٹھیک ہوئی تھی وہ بھی روتے۔ تو اس کے سامنے پوچھا جی آپ کیوں روتے ہیں؟ اس نے کہا جی ہمارا بیٹا پتہ نہیں کہاں گم ہو گیا، ہمیں صبر نہیں آ رہا، ہمارا شہزادہ کہیں گم ہو گیا، ہمیں صبر نہیں آ رہا، پتہ نہیں وہ زندہ ہے، مر گیا، یا کس حال میں ہے، یا کیا ہوا اس کے ساتھ، ہمیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ تو کسان نے بتایا، اس نے کہا جی میں آپ کو بتاتا ہوں اصل کہانی کیا ہے۔ اصل کہانی یہ کہ آپ کا بیٹا مر چکا ہے، اور اس کی لاش جو سی ہے وہ فلانی جگہ پہ پڑی ہے، اور اس کا ہیروں کا ہار جو سا ہے وہ جو ایک بندہ چرا کے لے گیا ہے وہ فلانے گاؤں میں رہتا ہے۔ اس نے کہا اچھا۔ بادشاہ نے فوری طور پہ جا کے اس کی لاش جو سی تھی وہ لے کے آئے، اس کو بڑے عزت و احترام اور تہذیب و تفہیم کی شہزادے کی، اور ان کو صبر آ گیا، اور بعد میں اس نے کہا کہ اس چور کو پکڑ کے لاؤ جس نے چرایا تھا ہار، اس کو پکڑ کے لا کے انہوں نے قید خانے میں ڈال دیا۔ اب اس کا جو کسان تھا، کیونکہ اس کا سارا پریوار جو سے تھے وہ سارے لوگ مر چکے تھے، تو بادشاہ اتنا خوش ہوا اس کی اس فیور پہ بھی، بادشاہ نے اس کو اپنی بیٹی سے نکاح کروا دیا، اور اس طرح وہ کسان جو سا تھا ایک قسم کا پوری سلطنت کا مالک بن گیا، کیونکہ وہ بادشاہ بوڑھا تھا
کچھ دیر بعد جو سا وہ بادشاہ نے بھی مر گیا اور پھر وہ پوری سلطنت کا مالک بن گیا. اس طرح کسان سے وہ بادشاہ بن گیا اپنی ایمانداری اور رحم دلی کے ذریعے. یہاں تک تو تھی ہماری مورل سٹوری. آگے چلتے ہیں اس کے انالیسس کی طرف. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم کسی کے ساتھ چلتے ہیں تو اپنے لالچ کے لیے نہ چلیں پلیز. ٹھیک ہے، یہ مورل سٹوری کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو اصل پوائنٹ پہ لے کے آیا ہوں کہ اگر آپ کے ساتھ کسی کا ساتھ ہو جائے، اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کے آپ کسی کے ساتھ وعدہ کر کے ساتھ چلیں تو پھر اس کو رستے میں نہ چھوڑیں. وقتی فائدہ نہ دیکھیں کہ یہ چیز میرے فائدے کی ہے. دیکھو وہ بندہ بھی تو لے کے آیا تھا نا زیور، وہ بھی چاہتا تو وہاں سے بھاگ سکتا تھا. اس طرح بہت سارے لوگ ہماری سوسائٹی میں ہیں ایسے جو ہمارے ساتھ سچے اور خیر خواہ ہوتے ہیں، مگر میں وقتی فائدے کے لیے ہم ان کو کیا کرتے ہیں کہ اپنے ساتھ رکھ لیتے ہیں. جب ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے ان سے اپنا فائدہ لے لیا ہے، اب ہمیں جو ان سے ہے ان سے کچھ بانٹنا پڑے گا، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم انہیں چھوڑ دیتے ہیں، یا ہم ان سے علیحدہ ہو جاتے ہیں، یا ہم ان سے دور ہو جاتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے. اگر کوئی مخلص بندہ آپ کے ساتھ چلتا ہے نا تو یقین کریں اس کے ساتھ ساتھ نبھائیں. ٹھیک ہے، پھر اچھا ہو برا ہو اس کو چھوڑے نہ. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ایمانداری کا، اور دیکھیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے درد دل کے واسطے. جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ انسانیت میں خیر خواہی کرتے ہیں نا تو پھر اللہ تعالیٰ ہم پہ کرم کرتا ہے. وہ بندہ ایماندار تھا، اس کو تو اس کی صلہ رحمی ملنی تھی. اس نے شیر کو یعنی کہ ٹھیک کیا تھا، اس کے علاوہ اس نے بچی کو ٹھیک کیا تھا، اس لیے وہ یہاں تک پہنچ گیا اور بالکل سچا انسان تھا، مخلص انسان تھا. مگر جو سنار تھا وہ لالچی تھا. اس کے لالچ نے اس کو وقتی طور پہ تو فائدہ دے دیا، مگر کیا ہوا کہ بعد میں اس کو قید خانے تک پہنچا دیا. مگر وہ بندہ بالکل ٹھیک تھا، تو اس لیے وہ کامیابی کی پیک پہ چلا گیا اور اپنی زندگی کی کسان سے بادشاہ بن گیا. اگر آپ ایماندار ہیں، اگر آپ سچے ہیں، اگر آپ مخلص ہیں، اگر آپ غلط نہیں ہیں، تو آپ اپنی پیک تک ضرور پہنچیں گے. ٹھیک ہے، چاہے وہ کوئی بھی آپ کا فن ہے، کوئی بھی آپ کا ہنر ہے. اس لیے جو کیجیے ایمانداری کیجیے اور خیر خواہی کیجیے لوگوں کی. وقتی فائدہ مت دیکھیے کہ جتنی دیر کوئی آپ کے فائدے میں تو ہے تو آپ اس کے ساتھ ہیں، جب آپ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں تو آپ اس کو چھوڑ دیں. اس سے کیا ہوگا کہ بہت بڑا نقصان آپ کو بھی ہوگا. اس بندے کے ساتھ تو جو ہوگی وہ ہوگی، مگر اللہ تعالیٰ کی ذات تو دیکھ رہی ہے. اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ اس بندے کے ساتھ غلط کیا گیا. اور دوسری بات ہے کہ عہد وفا ہونا ضروری ہے. اگر کسی سے آپ عہد کرتے ہیں تو اس کو پورا ضرور کریں، اس کا ساتھ دیں، اس کو درمیان میں نہ چھوڑیں. اپنے فائدے کے لیے کسی کو نہ چھوڑیں. وقتی فائدے کو جو سا ہے وہ ترجیح نہ دیں. ہو سکتا ہے کہ وہ وقتی فائدہ ہو اور بعد میں وہ آپ کے لیے عذاب جاں بن جائے. مجھے امید ہے کہ یہ چھوٹی سی مورل سٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی. یہاں سے نوید اختر ہاشمی کو اجازت دیجیے. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.